ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک پہاڑی کے دامن سے گزر رہے، اس نے دیکھا کہ یہ موقع بڑا اچھا، اتنا اونچا پہاڑ ہے اور محمد عربی اس پہاڑی کے دامن سے گزر رہے ہیں۔ اگر میں دوڑ کر اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا کہ آج میں محمد عربی خوش ہو کر دوڑ کر اور پہاڑ پر چڑھ گیا، خوش تھا۔ مگر جب پلٹ کر دیکھا تو پہاڑ کے ساتھ وہ نیچا نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی اونچے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے بلندی عطا فرمائے اسے کون نیچا دکھا سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر اللہ نے آپ کے ذکر کو بھی بلندی عطا فرمائی اور آپ کو وہ رفعت عطا فرمائی کہ انسانی عقل اس کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ نے حضور کو بے شمار صفتیں عطا کی۔ اب میں اعلیٰ حضرت کی نعت شریف کی جو چند شعر میں نے پیش کیے تھے، ایک شعر کو سامنے رکھتے ہوئے میں چند روایتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آپ خود توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو، تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے نعت کا جو شعر پڑھا میں نے، اس میں ایک شعر نعت جو پڑھی اس میں چند اشعار میں نے پڑھے، تو ایک شعر یہ ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ عرش اعظم سے بھی آگے گزر گئے، لامقام تشریف لے گئے اور خدا کا دیدار کیا، اور اللہ نے آپ کو وہ نگاہ عطا فرمائی کہ کائنات کا کوئی ذرہ آپ کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی نگاہ نبوت سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ نگاہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کے نعت کا یہ شعر اور قرآن کریم کو آیت کریمہ، اب چند حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الظہر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ہم سب کو ظہر کی نماز پڑھائی، وفی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاۃ، اور سب سے آخری سب میں ایک شخص تھا جس نے نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ صحیح طریقے سے نہ ادا کیا۔ فلما سلم ناداہ، اللہ کے نبی نے جیسے ہی سلام پھیرا اس کا نام لے کر پکارا۔ اب آپ غور کرو، امام مصلی امامت پڑھو اور نماز کی نیت باندھ لے، اور پیچھے مقتدی کی حیثیت سے جو لوگ کھڑے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے سب سے آخری سب میں کون کہاں کھڑا ہے آ کر کے؟ جب امام نماز کی نیت باندھ لیتا ہے اور حالت نماز میں وہ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آخری سب میں کون میرے پیچھے آ کر کھڑا ہے۔ حدیث پاک کے اندر سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں
صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ وسلم الظہر، اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی، وفی مؤخر الصفوف رجل اساء الصلاۃ، اور سب سے آخری سب میں ایک شخص تھا، اس نے نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، فلما سلم ناداہ، جیسی اللہ کے رسول نے سلام پھیرا اس کا نام لے کر پکارا اور ارشاد فرمایا یا فلان الا تتق اللہ، اے فلا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، الا ترا کیف تصلی، کیا تو دیکھ نہیں رہا تو نماز کس طرح ادا کر رہا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا اے لوگو سنو، انکم ترون انہو یخفی علی شیء مما تصنعون، اے لوگو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھ سے پوشیدہ رہتا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو کیا وہ مجھ سے پوشیدہ ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ نے مجھے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے پشت کے پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں، کون کیا عمل کر رہا ہے، تمہارا کوئی عمل ہماری نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی فرماتے واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اے لوگو مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے، رکوع تو آپ سمجھ ہی رہے ہو، خشوع دل کی کیفیت ہے، اللہ کے نبی سے دل کی کیفیت بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ان حدیث کریمہ سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اللہ کے نبی کو اس کی بھی خبر ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اللہ کے نبی اس سے بھی باخبر ہے۔ ہر شخص کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں وہ نیک کام کر رہا ہے اور کہاں اس سے خطا ہو رہی ہے۔ اگر اس سے خطا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور توبہ کرے، اس لیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا کوئی عمل ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ شفا شریف کے اندر امام قاضی عیاض محدث رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں سنو، حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، اے میرے امتیوں میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال فرما جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ توردو علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، ان رائی تو خیرن حمد اللہ، اگر میں تمہاری کوئی نیکی دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں حمد کرتا ہوں کہ میرے اس امتی کو اللہ نے اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی، وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ، اور اگر تمہارا کوئی گناہ دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت ہی دعا کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا؟ ہمارا اچھا عمل حضور کو اس کا بھی علم ہے اور کوئی خطا ہو گئی ہے تو حضور کو اس کا بھی علم ہے۔ ارے مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے، مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے، مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو کیا چاہیے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو کیا چاہیے، جلوہ گاہ حبیب خدا چاہیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اب ایک اور حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی نگاہ پاک کی شان دیکھیں۔ بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور اس میں ایک غزوے کا ذکر ہے، اور یہ غزوہ
ملک شام میں واقع ہوا حضور کے عہد مبارک۔ اس زمانے میں مدینہ سے وہاں تک جانے کا 1 مہینے کا راستہ اور آنے کا 1 مہینے کا راستہ، اتنے فاصلے پر وہ غزوہ، وہ جنگ واقع ہوا۔ اللہ کے رسول ہے مدینہ میں، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کے رسول نے جنگ کے واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضور ہے مدینہ میں، جنگ ہو رہی ملک شام میں، اور ایسے مقام پر کہ 1 مہینہ جانے کا راستہ ہے، 1 مہینہ آنے کا راستہ ہے، مگر اللہ کے رسول مدینہ میں ہوتے ہوئے جنگ کے واقعات کو حضور نے بیان کرنا شروع کیا۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اخذ الرایۃ زید فاصیبا، اس وقت اسلامی لشکر کے جھنڈے کو زید نے اپنے ہاتھ میں لیا مگر وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ الرایۃ جعفر فاصیبا، جعفر نے جھنڈے کو اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذ الرایۃ ابن روحہ، ابن روحہ نے جھنڈے کو اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب جو ہے اسلامی لشکر کے جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ حضور نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو یعلا ہے، مدینہ آئے ملک شام سے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ چل کر کے جنگ کے واقعات کو بیان کرے کہ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ چنانچہ جیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارادہ کیا کچھ بیان کرے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان شئت فاخبرنی وَإِن شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ، اے میرے صحابی اگر چاہو تو تم بتاؤ ورنہ میں خود ہی بتا دیتا ہوں کیا واقعات پیش آئے۔ ان شئت فاخبرنی وَإِن شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ، اگر چاہو تو بیان کرو ورنہ میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں۔ مگر وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہ نبی کے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے تھے، وہ نبی کے علم غیب کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے اور ان کو غیب کا علم ہے۔ چنانچہ ادب سے کھڑے ہو گئے، عرض کیا اخبرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہی بیان فرما دے، اے اللہ کے نبی آپ ہی بیان فرما دے۔ حدیث کے الفاظ ہے فَأَخْبَرَ كُلَّهُ وَوَصْفَهُ، حضور نے پورے واقعات کو بیان کر دیا۔ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ خدا کی قسم جس طرح آپ نے بیان کیا ایسے ہی واقعات پیش آئے، ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ اب دیکھیں یعنی حضور کی نگاہ کی شان آپ دیکھیں اور کیفیت۔ چنانچہ اس جنگ میں غزوے میں حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کو بڑی ان سے محبت تھی۔ ایک روز صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ غمزدہ ہیں، اچانک مسکرا پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ابھی تو آپ غمزدہ تھے، اب مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا جعفر کے بارے میں غمزدہ تھا مگر سنو رأیتہم فی الجنت اخوانا علی سرر متقابلین، ابھی میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، جنتی تخت پر بیٹھے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور خوش ہے۔ اس کیفیت میں نے انہیں دیکھا تو میں مسکرا پڑا۔ اب آپ سوچو یعنی جنت ہے ساتوں آسمان کے اوپر اور وہ جنت میں شہداء کس کیفیت میں ہے، اللہ کے نبی اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے حضور کی نگاہ پاک کی شان۔ اور ایک اور حدیث کے اندر تذکرہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس دنیا کو میرے لیے اٹھایا، بلند کیا تو میں اس دنیا کو اور قیامت تک اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ملاحظہ کر رہا ہوں اس طریقے پر جیسے میں اپنی ہاتھ کے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اب یہ حضور کے دیکھنے کی کیفیت ہے۔ اب اس حدیث میں ایک نقطے کی بات ہے، اس حدیث میں کیا ہے انظرو، ایک لفظ ہے عربی زبان میں نظر تو کا معنی ہوتا ہے میں نے دیکھ لیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، مگر انظرو یہ مضارع ہے۔ انظرو مضارع، حدیث کے اندر نظر تو کا لفظ نہیں ہے بلکہ انظرو کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں یہ انظرو یہ مضارع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے
میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا، یعنی اس وقت دیکھ رہا ہوں اور صبح قیامت سے دیکھتا رہوں گا۔ اب یہ حدیث سامنے رکھو اور اعلیٰ حضرت کے نعت کا وہ شعر آپ پڑھو۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور کی تو نگاہ پاک کی شان بہت بلند ہے، اگر حضور سے کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو ذرا اس کی کیفیت آپ دیکھیں، اور اس کو ہی اگر اور کسی چیز سے نسبت ہو جائے تو پھر اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر ذہن کو حاضر رکھیں گے، ایک روایت تذکرہ کرتا ہوں، مثنوی شریف کے اندر معروم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے اللہ کے رسول، اور جب پلٹ کر آئے جیسے ہی حجرہ عائشہ میں حضور داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئی، حضور کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیف حالک یا عائشہ، اے عائشہ صدیقہ یہ کیا کیفیت ہے، کیا تلاش کر رہی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ جب ابھی آپ گئے تھے جنازے میں شرکت کے لیے، بڑی زور کی بارش ہو رہی تھی، جنازہ بھی بھیگ رہا تھا، سارے لوگ بھیگ رہے تھے، اور پلٹ کر جب آئے بڑی زور کی بارش ہو رہی تھی اور سارے لوگ بھیگتے واپس آئے، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے کپڑے بھیگے ہیں یا نہیں، مگر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بھیگنا تو الگ ہے، کپڑے میں ذرا سا نمی بھی نہیں ہے، کپڑے میں ذرا سا نمی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ یہ بتاؤ تم نے سر پر کیا اوڑھ رکھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کی چادر مبارک ہے بطور دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، آپ کی چادر مبارک کو بطور دوپٹہ کے اوڑھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ صدیقہ سنو، یا عائشہ تو بذالک الرضا قد ارتفع عن بصرک الغطا ورات مطر عالم الغیب۔ اے عائشہ صدیقہ اسی چادر کی برکت ہے کہ تمہارے آنکھ سے پردے اٹھ گئے اور تم نے عالم غیب کی برسات کو دیکھ لیا۔ یہ دنیا کی بادلوں کی بارش نہیں ہے، یہ رحمت و نور کی وہ بارش ہے جو ہر وقت مجھ پر برستی رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے، ارے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، کہہ دو بلند آواز سبحان اللہ، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسات برسانے والے، بدوں پر بھی برسات برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو آپ اندازہ لگائے یعنی حضور کی نگاہ پاک کی شان تو بہت بلند ہے، اگر حضور کے جسم سے کسی چیز کی نسبت ہو جائے اور پھر اس کی نسبت اگر کسی اور چیز سے ہو جائے تو پھر کیفیت یہ ہے۔ اب یہاں پر بات آئی کہ حضور کی چادر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کے سر مبارک پر آ گئی، کیفیت یہ ہو گئی۔ بس یہیں پر ضمناً ایک اور حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں، بڑی مشہور روایت ہے مگر موضوع کے مناسبت سے ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت انس ہے رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے، کچھ لوگ ملنے آئے، دوپہر کا وقت تھا، کھانے کا وقت تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا اپنے خادمہ سے کہ دسترخوان لے آؤ، وہ دسترخوان لے آئی۔
آپ نے فرمایا کہ کھانے کے بعد اس رومال سے منہ ہاتھ پوچھا جاتا ہو پلاؤ. وہ لے کر آئی, دیکھا وہ گندا میلا ہے. فرمایا اسے لے جا کر تنور میں ڈال دو. چنانچہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے سوچا کہ چونکہ گندا میلا تندور میں ڈالا دیا تاکہ جل کر راکھ ہو جائے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت انس نے فرمایا کہ وہ رومال لے کر آؤ تندور سے نکال کر کے. چنانچہ وہ رومال تندور سے نکال کر وہ لے کر آئی, اور جب لے کر آئے حدیث کے الفاظ ہیں, لوگوں نے کیا دیکھا, ابیض کانہ اللبن, بالکل صاف ستھرا ہے, میل جل گیا مگر کپڑا نہیں جلا. میل جل گیا مگر کپڑا نہیں جلا. تو تعجب میں لوگ پڑ گئے کہ صفائی کا یہ طریقہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ اگر جو ہے کپڑا میلا ہو جائے تو آگ میں ڈال دیا جائے, میل جل جائے اور کپڑا نہ جلے. آگ میں تو موٹی موٹی لکڑیاں جل جاتی ہے اور اس معمولی کپڑے کی کیا حیثیت ہے. اس لیے کہ صفائی کا طریقہ تو ہی ہے کہ پانی اور صابن کا استعمال کیا جائے. آگ میں کپڑے, اگر کوئی یہ طریقہ اختیار کر لے کہ کپڑا میلا ہو جائے اور صفائی کے لیے چولہے میں ڈال دے, بستر میلا ہو جائے صفائی کے لیے تنور میں ڈال دے, چند دن کے بعد ایسی صفائی ہو جائے کہ پھر پڑوس سے مانگنا پڑ جائے, اس طرح کوئی صفائی نہیں اختیار کرتا. چنانچہ وہ سب تعجب میں پڑ گئے, حیران ہوئے. حضرت انس نے دیکھا یہ سب حیران ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ نے لوگوں سنو, فَلَمَّا أَنْسَخَ صَنَعْنَا بِهِ هَكَذَا, جب یہ گندا میلا ہوتا ہم اس کو ایسی صاف کرتے, آگ میں ڈال دیتے ہیں, میل جل جاتا مگر کپڑا نہیں جلتا. تو وہ اور تعجب میں پڑ گئے. تو فرمایا کہ سنو, یہ کوئی ایسا ویسا رومال نہیں ہے, هَذَا مِنْدِيلٌ يَمْسَحُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ, یہ وہ رومال ہے جس سے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اپنا چہرے مبارک پوچھا ہے. لِأَنَّ النَّارَ لَا تَأْكُلُ شَيْئًا مَرَّ عَلَى وُجُوهِ الْأَنْبِيَاءِ, جو چیز نبی کے جسم سے گزر جائے دنیا کی آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا دے. مثنوی شریف کے اندر معروم رحمت اللہ علیہ نے یہ پورا واقعہ نقل کیا اور پھر نصیحت کا ایک شعر کہا ہے, وہ آپ سنیں. اے دلے ترسنداز نارو عذاب, اے دلے ترسنداز نارو عذاب, باچنا دستو لبے کن اقتراب. معروم فرماتے ہیں جہنم سے ڈرنے والے دل, اے دوزخ سے ڈرنے والے دل, اس بے جان کپڑے سے سبق حاصل کر لے. اس کو جب نبی سے نسبت ہو گئی تو دنیا کی آگ میں جلنے سے بچ گیا. تو نبی کا امتی ہے, اپنے نبی سے سچی نسبت پیدا کر لے, جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائے گا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس مضمون کی بے شمار روایتیں ہیں, میں نے چند شعر پڑھے ہیں نعت شریف کے, ایک شعر کے کو سامنے رکھ کر یہ چند حدیثیں پیش کی. اب آئیے دوسرا شعر دیکھیں, وہی نور حق وہی ذل رب, ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب, نہیں ان کے ملک میں آسمان کی زمین نہیں کی زمان نہیں. اللہ کے رسول نور حق بھی ہیں, اللہ کے رسول ذل رب بھی ہیں,
ان کی ملکیت میں آسمان بھی ہے اور زمین بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کا مالک و مختار بنایا. حدیث پاک کے اندر تذکرہ ملتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوتیتو خزائن الارض فوضع فی یدی. اللہ کا رسول فرماتے ہیں زمین کے سارے خزانے لائے گئے لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوتیتو مفاتیح خزائن الارض. زمین کے سارے خزانے و کنجیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی. تیسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں لقد اوتی خزائن الارض ومفاتیح البلاد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے خزانے مجھے دیے گئے اور سارے شہروں کنجیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی. چوتھی حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح کل شیء. ہر چیز کی کنجیاں مجھے دے دی گئی. اللہ کا مجھ پر وہ فضل ہوا. پانچویں حدیث پاک دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوتیت کنزین. مجھے اور بھی دو قسم کے خزانے دیے گئے الاحمر والابیض. اس میں سے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے. چھٹی حدیث پاک دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوتیت بمکالید الدنیا جانی بہا جبرائیل علیہ السلام علی فرس ابلخ علیہ قطیف من سندس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہ فضل فرمایا کہ مجھے دنیا کی کنجی عطا کر دی گئی. بے مکالی دی دنیا جبریل امین میرے پاس اسے